اما بعد، ابھی میں گفتگو سن رہا تھا شیخ کی. شیخ ماشاءاللہ عملی میدان میں بھی انہوں نے کافی بڑے کارنامے انجام دیے، اور مدارس تو بہت ہوتے ہیں. لڑکیوں کا بڑا ادارہ ان کا، لڑکوں کا بڑا ادارہ، اس کے علاوہ ITI وغیرہ بہت کچھ. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے امام بخاری کے نام سے ایک بڑی یونیورسٹی شروع کیا ہے. اللہ رب العالمین قبول کرے کوششوں کو اور امت کے لیے اسے مفید بنائے. تو قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے فضائل کے حوالے سے، پڑھنے کے ثواب کے حوالے سے تو جو چیزیں ہیں وہ ہے ہی، لیکن تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو پری قرآنک ہے، قرآن سے پہلے کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو قرآن کے بعد کا ہے. قرآن سے پہلے کا حصہ کون سا ہے؟ اسے ہم دور جاہلیہ کہتے ہیں. اور دور جاہلیہ کی جو صورتحال ہے پوری دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے. عرب کے تو جو حالات تھے وہ تھے ہی، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسی مہذب قوم نہیں بچی تھی جو انسانیت کے لیے صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی کر سکے. قرآن کے نزول کے بعد اور قرآن کے نزول سے پہلے کہ ایک اور فرق میں پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ قرآن سے پہلے دنیا میں علوم پائے جاتے تھے. یونانی فلسفہ بھی پایا جاتا تھا. ہندوستان کا موہنجودڑو ہڑپن سویلائزیشن، دریائے نیل کے کنارے کی تہذیب، میسوپوٹامیا کی تہذیب، چائنا کی تہذیب، جہاں جہاں دریا مشہور ہے وہاں کی تہذیب مشہور ہے. لیکن اس کے باوجود انسانیت کی رہنمائی کے لیے خالص ہدایت کا کوئی سرچشمہ ہو یہ موجود نہیں. ایک ایسی قوم جسے تہذیب کی ہوا چھو کر نہیں گزری تھی، اس قوم کے اندر نبی امی کے اوپر اس قرآن کا نزول ہوا، اور اب اس کے بعد وہ قوم ایسی تربیت یافتہ ہوئی کہ اللہ کے رسول تاریخی طور پر 571 میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 600 کے بعد ان کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وقت سے لے کر یعنی 7ویں شتابدی شروع ہوتی ہے، 7ویں صدی عیسوی شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے 12ویں صدی عیسوی تک دنیا میں جتنے بھی بکھرے ہوئے علوم تھے مسلمانوں نے اسے اکٹھا کیا. چاہے وہ یونان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی علم ہو، اسے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے ہضم کیا، اور ہضم کرنے کے بعد اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، انگریز رائٹرز اس کو لکھتے ہیں. ہیومن پروگریس میں دور وسطیٰ کے اندر عربک اسپیکنگ، عربی زبان بولنے والے اور مسلمانوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا، جس کے نتیجے میں دنیا جدید دور میں ماڈرن ایج میں داخل ہونے کے قابل ہو سکی. چاہے وہ سوشل سائنسز ہو، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ ہیومینٹیز کا کوئی بھی برانچ ہو، ہر چیز کی بیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد کو مسلمانوں نے تیار کیا. یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے. اسی وجہ سے وہ دور جاہلیہ تھا اور یہ دور اسلام ہے. اور اس سے پہلے کی کوئی کتاب محفوظ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جلدی جلدی چاہا کہ اسے یاد کرنے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ایک بہت تاریخی حقیقت آپ کو میں یہاں بتانا پسند کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی امی تک نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، انہیں نبی آخر الزماں کس بنیاد پر مانا جائے؟ آخر کیا ایسی کون سی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے جس کو ہم کہہ سکیں؟ دیکھیے، عقیدت کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور یہ معاملہ بھی بالکل الگ ہے۔ عقیدت اور عقیدہ دونوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل نبی آخر الزماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے اس کے پیچھے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی انبیاء ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ کہتے تھے ہندوستان کے اندر بھی نبی ہوں گے، ہم نام نہیں جانتے، لیکن کسی کی بھی کتاب، کسی کا بھی میسج، کسی کا بھی پیغام، کسی کی بھی تعلیم محفوظ نہیں ہے۔ اتفاق سے میں ہندوستانی مذہب کا طالب علم ہوں، آرین ریلیجن اور سیمیٹک ریلیجن کو خصوصی طور پر میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے مامور ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ محفوظ نہیں ہے کسی کی تعلیم، کوئی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی نبی کی تعلیم پر لوگ عمل کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم میں تحریف شروع ہو جاتی ہے، تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، راہ حق سے لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک نئے نبی کے ذریعہ نئے پیغام کو نہیں، اسی دین کو نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس نبی کے ذریعہ۔ لیکن اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس کے زیر، زبر، پیش، لفظ، معنی، کسی چیز میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے کہ جب تبدیلی ہے ہی نہیں تو اگلا نبی آ کیسے سکتا ہے؟ آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں وہ صحیح ہے یا غلط، اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک چیز جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا، اگر کوئی قرآن کے مشن سے جڑا ہوا ہے، اس کی حفاظت سے مشن سے جڑا ہوا ہے، تو کبھی بھی اسے شیطانی عمل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انتظام کیا، حفاظ کی ایک بڑی تعداد، پھر پریس قائم ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ذرائع سے ریکارڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سے پہلے کی کوئی چیز ریکارڈ ہے؟ ایک چیز میں بتا دوں، میں پنجاب میں ہوں تو اس کا ذکر کرنا بہت مناسب ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مذہبی کتاب جو قرآن کے بعد آئی وہ تو کم سے کم محفوظ ہوگی ہی، اور خاص طور سے جو اسلام سے متاثر مذہبی کتاب ہے وہ تو محفوظ ہونی ہی چاہیے۔ میں خاص طور سے میں گرو نانک صاحب کی بات کر رہا ہوں، گرو گرنتھ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر ایک ایک لفظ غور کریں، ان کی بنیادی کلمے کو غور کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک اوانکار ستنام کرتا پورک نربھو نربیر اکال مورت، تو آپ کو بالکل ایسا نہیں لگے گا کہ غیر قرآنی، لیکن اس کے باوجود میں آپ یقین جانیے اللہ کا انتظام ایسا ہے کہ ایک اسکالر نے مجھے بتایا کہ جب آخری گرو نے اس کو ترتیب دی تھی تو کچھ آیتوں کو حذف کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ کیش کو بعد میں لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات اس سے پہلے اس کے اندر منڈن والے الفاظ بھی پائے جاتے تھے، اس کو ہٹانا پڑا تھا۔ تو میں نے کہا کیا کمال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو بالمقابل کوئی چیز آنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ میں صرف یہاں پر آپ لوگ نظر آئے تو میں نے سوچا کہ اس کا میں ذکر کر دوں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کو اپنی اور شفا کا، ہر مرض کا مداوا اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور ایک چیز بہت ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد
علماء اسکالرز کے حوالے سے فرقوں میں بٹنے لگے گی. اس حوالے سے اس وقت جس راستے کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی تھی، ما انا علیہ و اصحابی، میرا راستہ اور میرے اصحاب کا راستہ. اور اب قرآن کو دیکھ لیجئے، اب اس کا جوڑ کیا ہے. قرآن بنیادی طور پر ایک تھیوری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور قرآن میں دو باتیں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی. وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے رسول بھی جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے، جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہ سب کچھ وحی ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ صرف تفسیر نہیں ہے، صرف وضاحت نہیں ہے، وہ وحی ہے. اور اسی وجہ سے صرف فرق کرنے کے لیے دونوں میں فرق کیا گیا، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور دوسرے کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. اب پوری کی پوری زندگی اسی کے مطابق، اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پوری زندگی کے لیے کس کو نمونہ بنا دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات کو. لیکن وہ تو اللہ کے مقرب ترین شخصیت ہیں، خصوصی ہدایت ان کے ساتھ وابستہ ہے، انڈیویجول کے ساتھ. تھیوری کا پریکٹس کہاں موجود ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات میں. اور اجتماعی شکل میں تمام صحابہ کے اندر اس کو بکھیر کر کے رکھ دیا کہ تمام صحابہ نے عملی طور پر کیا کیا؟ رسول کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے پوری سوسائٹی میں واضح کر دیا کہ یہ پریکٹیکل ہے اور تمام ہیومن بینگ کے لیے ہے. اجتماعی، انفرادی طور پر اللہ کے رسول اور اجتماعی طور پر. اور اسی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے اگر انسانیت کے لیے اگر کوئی سرچشمہ ہے، اگر کوئی محور ہے، اگر کوئی ہدایت کی جگہ ہے تو یہی ہے. ما انا علیہ و اصحابی، میرا راستہ اور میرے اصحاب کا راستہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. اور کمال آج کا بھی یہی ہے کہ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ صراط مستقیم پر انسان چلتا رہتا ہے، لیکن شیطان کبھی کسی راستے پر لے کر چلا جاتا ہے، راستے میں سے اچک لیتا ہے، کبھی کسی راستے پر لے کر چلا جاتا ہے. ایک لکیر کھینچ کر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کو صراط مستقیم، لیکن یہ ہے. اور صراط مستقیم کے لیے کیا بتایا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی. اور قرآن کے مطابق زندگی، امت اگر اکٹھا ہو سکتی ہے آج بھی تو کسی مسلک پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن ہے، نقطہ اتحاد ہے. آپ اس کو جس اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس اعتبار سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اس میں نوادرات ملتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے اندر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں، انسانی ترقی کے اعتبار سے دیکھیں. ایک میوزیشین کے بارے میں آتا ہے، اسلام نے تو بہت میوزک کو تو نہیں کہا ہے نا کہ اس کے ذریعہ دین حاصل کیا جائے. ایک میوزیشین کے بارے میں آتا ہے کہ نغمگی کے حوالے سے فرانس کا مشہور ترین میوزیشین ایک شخص کے پاس، حمید اللہ پیرس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ یہ انسان تو اس کو ایک طرح سے تیار ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ بہرحال خدائی کلام ہے. ایک جگہ ذرا سا اشکال ہے ہم کو، اور سورہ نصر کی آیت پڑھی تھی اس نے، وہاں پر ذرا سا اشکال ہے کہ وہ کیسے، یہ تھوڑا سا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ دیا. یعنی ہدایت کا راستہ اس کو میوزک کے ذریعہ ہم سوچ نہیں سکتے. آپ جس فیلڈ کے بھی ماہر ہیں، آپ اس فیلڈ کے اعتبار سے بھی سمجھنے کی کوشش. حالانکہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ ہیومینٹیز کی کتاب ہے، نہ سوشل سائنس. یہ صرف اور صرف اگر کوئی چیز ہے تو ہدایت کی کتاب ہے. لیکن جو ہدایت کی چیز ہے وہ اپنے اندر یہ ساری کی ساری صفات تو سمجھ لی اس کے ساتھ آٹومیٹک سمٹتی چلی جاتی ہیں.
سچ کو آج کیا، آپ جس اعتبار سے بھی اسے پرکھنے کی کوشش کریں پرکھ سکتے ہیں۔ آج دنیا انسانیت کو بھی اگر ضرورت ہے تو قرآن کی، اور اگر امت اکٹھا بھی ہو سکتی ہے اگر کسی بات پر تو وہ قرآن ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کے علاوہ ہم کسی بھی شخصیت میں کے ذریعہ اسے سمیٹنے کی کوشش کریں گے، بالکل ہی ایک ایسی سوچ ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ما انا علیہ واصحابی تک راستہ کلوز کر دیا تھا، اور اس وقت تک ہدایت کے لیے جو اصول بنائے گئے، اتنے زیادہ میں فقہ کو پڑھ رہا تھا۔ فقہ کے حوالے سے 3 اصول اس وقت تک ہمارے سامنے آتے ہیں: تیسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل میں مت ڈالو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت کی زیادہ مقدار سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، ما لا یطاق۔ اور تیسری جو صحابہ کرام تک، جب تک یہ پورا کا پورا رائے کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، لا ضرر ولا ضرار، ان بنیادوں پر پورا صحابہ کرام جو واقعات ان کی زندگی میں جو قرآن و سنت میں نہیں ملا کرتے تھے، اجتہاد کر کے فیصلہ کر دیتے تھے۔ اصولی طور پر یہ چیزیں ہمیں وہاں سے ملی تھی۔ آج بھی مسلمانوں کا وہ طبقہ جو درس قرآن کے کسی بھی طور طریق سے جڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اسی مشن کا حصہ ہو جاتا ہے جسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ اور جاری کیسے کیا تھا؟ مسجد میں تشریف لائے اور ایک محفل ذکر الہی میں مصروف تھی، اور ایک گروپ قرآن پڑھنے پڑھانے میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن میری محفل یہ ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے، آپ اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہیں، اس سلسلے سے آگے کام کر رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، میں ایک چیز کو یہاں پر چیئرمین صاحب توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ عربی جاننے کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اب وہی ما لا یطاق کے تحت کہ جب طاقت تو ہے نہیں کہ سب لوگ پڑھ سکیں، تو کم سے کم آتھینٹک ترجمہ تک رسائی کریں اور پڑھے پڑھائیں۔ اگر اس سلسلے میں اگر ہم لوگ کچھ کام آ سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ضرور آپ کے لیے حاضر کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ سے جو قرآن شائع ہوا، آتھینٹک ترجمہ ہے، وہ علماء نے کہ ایک محفل نے اسے مستند قرار دیا۔ اگر کوئی دلی سے منگانا چاہے تو میں اس سلسلے میں کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میں خصوصی طور پر توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ایمبیسی وغیرہ سے وہ چیزیں پرووائڈ کرنے میں آسانی پیدا کریں، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں تو یہ چیز ہو سکتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا، یا رمضان کی برکت ہے یہ قرآن اس میں نازل ہوا؟ یہ خود اپنے آپ میں ایک ڈیبیٹ ہے۔ اور یہی نہیں، اس امت کو ایک رات ایسی حاصل ہوئی، اسی رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے سے بھی بہتر ایک رات ہے۔ اب اس رات کی وجہ سے، جس رات قرآن نازل ہوا اس کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر ہے، یا لیلۃ القدر کی وجہ سے یہ رات ہو رہی ہے، یہ خود موضوع ہے۔ لیکن اہمیت اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے اس طرح سے اسے رکھا، اس چیز کو دیا، اس امت پر بڑا احسان کیا۔ اسے پہاڑوں کو دیا جا رہا تھا، قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کیا، اس امت نے قبول کیا۔ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس امت کے حوالے سے ذمہ داری آتی ہے کہ اخرجت للناس۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تمام دنیا کے لیے۔ اور اس جاری امت کے ذریعہ
اللہ کے رسول کے مشن کو پوری دنیا انسانیت تک پہنچانا ہمارا مقدر ٹھہرا. کہا اخرجت للناس، آپ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. تأمرون بالمعروف، اور آپ کا کام ہے کہ بھلائیوں کو عام کریں. وتنہون عن المنکر، اور آپ کا کام ہے برائیوں سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب حالات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، ان حالات میں حکمت کے ساتھ آپ کو اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف کس طرح سے بلاؤ؟ حکمت کے ذریعہ. والموعظۃ الحسنہ، میٹھی زبان کے ذریعہ. ایک وقت تھا کہ مناظرے کا وقت تھا، آج مکالمے کا وقت ہے، مناظرے کا وقت نہیں ہے. ہم گفتگو کے ذریعہ، اپنی سائنٹیفک اپروچ کے ذریعہ چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں اور دوسروں کو منوا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ بدل چکا ہے، اس کے تحت یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان ذمہ داریوں پر کتنا اتر رہے ہیں، یہ سوال ہے ہم سے. لیکن یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، کس لیول کا ہو رہا ہے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. جو جہاں پر بھی ہو، میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ ہم لوگ کچھ کام آ سکتے ہیں تو ضرور ہم بھی حاضر ہیں. اور اگر آپ لوگ اگر کچھ کام آ سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے، تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے. بڑی غیر اصولی بات ہوا کرتی ہے کہ حق پسند لوگ عموماً تنہا تنہا ہو جایا کرتے ہیں، جماعتوں سے بکھر جایا کرتے ہیں. جبکہ ید اللہ علی الجماع، جماعت کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. اور لوگوں سے دشواریاں بھی پہنچے تب بھی لوگوں سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، شاید میں زیادہ وقت لیتا جا رہا ہوں، تو میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے پہلے جیسا کہ کہا تھا، میں اپنی گفتگو پر یہ قائم ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ خیرا.